الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العين حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں اور میرے ویورز دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ہر آفات سے، پریشانی سے، مصیبت سے، جادو جنات سے، بری نظر سے، حاسدین سے اور وسوسہ ڈالنے والے شیاطینوں سے، ہر طرح کے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، قرضوں سے اللہ ہمارے خاندانوں کی، آپ کے خاندانوں کی، ہمارے آل اولاد کی، سارے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت کرے. میرے کو یوٹیوب میں ایک کامنٹ آیا، گھروں پر بری نظر لگے تو کیسا نکالیں، کیسا اتاریں. ایک چھوٹی کہانی ایک سناتا ہوں. اتارنا تو اللہ کی مرضی ہے، دینا بھی اللہ کی مرضی ہے، لینا بھی اللہ کی مرضی ہے ہر چیز میں. جب انسان اپنا کمائی، اپنا کاروبار اور اس کے جائیداد، پیسے، اس کا عہدہ، یہ سب چیزیں جب دنیا کو دکھانے لگتا تو انسان کو حاسدین پیدا ہوتے ہیں انسان کے بازو میں. اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. حسد بری نظر کی پہلی سیڑھی ہے. اب یہ شروع ہو گیا، اب تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اوپر بری نظر کے آثار شروع ہو گئے. میں کسی کو ڈراتا نہیں، اور نہ تمہارے پیسوں کی، نہ دوسرے عاملوں کے جیسے بینک بیلنس بڑھانے کی مجھے ضرورت نہیں. جو اللہ تعالیٰ عقل و دماغ دیا، قرآن و سنت کی روشنی میں خود کو زندگی گزارنے کے اللہ توفیق دے. اور آپ لوگوں کو جتنے مجھے جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے راستے پر چلنے کی صحیح توفیق دے. اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت سے کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس کپڑے برابر نہیں، ہمیں ڈالتے سو کپڑے برابر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جائیداد نہیں، ہمارا ایک ہی گھر ہے، یا ہمارے کو چھوٹا موٹا کاروبار ہے، ہمارا کچھ بری نظر لگتی کیا. دنیا میں بہت سے بڑے آگے بڑھ گئے سو جو کا یہ ہے کیا بولتے ہیں کنٹریز ہے، جیسے گلف ہو یا دوسرے اور کنٹریز ہو، تو انسان بولتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کو کیوں نظر نہیں لگتی، وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے اور ان کو پریشانی کیوں نہیں ہوتی. کیا بولتے ہیں انسان، کیا پوچھتے ہیں کہ ان کو اتنا یہ کیا ہے آگے بڑھ گئے، ملک اتنا آگے بڑھ گئے، ان کا کارنسی بھی زیادہ ہمارے سے بھی زیادہ ہے اور ان کا شان و شوکت بھی ہمارے سے زیادہ ہے، ان کو کیوں نہیں لگتی. یہ کوشچنس پوچھتے رہتے ہیں انسان، جو میرے بھائی ہے، دوست ہے، پوچھتے رہتے ہیں. اس کا وجہ عرب کے اندر ان کے جو جہاں جاتے ہیں ان لوگوں کو پوچھو، اور ان کے اندر ایک اچھی عادت بھی ہے کہ وہ جادو جنات کو ڈرتے نہیں ہیں. کتنا بڑا جادو بھی ہو جنات کو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن بری نظر کو ڈر جاتے ہیں.
ایک بری نظر ایک ایسی چیز ہے، اس میں حدیث کے طور پر ایک صحابی پانی نہاتے تھے، اچانک دوسرے صحابی ان کو دیکھے ہیں، اچانک وہ نیچے گر گئے۔ تو ایسا انسان کے جسم سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بری نظر انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، کتنا بیمار کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، وہ پانی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، پانی اس کو پانی نہلائے اور پھر وہ پانی سے اسے وضو کرائے، ہے یہ چیز۔ لیکن کون کا کس کی نظر لگی یہ معلوم ہونا ضروری ہے، وہ تو معلوم نہیں ہے کون نظر لگاتا ہے کیا ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ٹاپک بہت دیر لینا نہیں چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ العین حق، نظر حق ہے، بری نظر حق ہے۔ اگر کوئی انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، سمجھو کہ جادو جنات کا بازوق ہے، میں سمجھاتا ہوں، وقت سے پہلے آج کے جوان بچوں کو شان و شوکت دکھانے کی وجہ سے 16 سال 20 سال، کسی کو L4 پرابلم ہے، کسی کو L5 پرابلم ہے، کسی کو L14 پرابلم ہے، کسی کو L12 پرابلم ہے، اور کسی کو گردن میں پرابلم ہے، کسی کو شولڈر میں پرابلم ہے، اور کسی کو پیٹ میں، کسی کو کیا بولتے ہیں معدے میں پرابلم ہے، چھوٹے موٹے کئی کو اس وجہ پرابلم کیوں آتے ہیں کہ آج کے بچوں کو شان و شوکت دکھانا بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر کسی انسان کا نظر لگ گیا تو جب تک وہ انسان کے جسم میں رہتا ہے، انسان کو کمزور اور کیا ہے بیمار کرتے چلے جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہماری شان شوکت دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں، آباد کتنا بھی ہو، ہمارے کو اللہ تعالیٰ کتنا بھی آگے بڑھائے، انسان کے سامنے لانے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہ اوریجنل جو سوال کیے ہیں مجھے، گھروں پر جادو کا یہ کیا بولتے ہیں، گھروں پر بری نظر کیسا اتارے، میں بولتا ہوں ناریل سے، یا کیا بولتے ہیں نیمبو سے، یا ہری مرچی، یا کالی مرچی، یا بلی کی ٹانگ بھی لاتے ہیں شیاطین کو ماننے والے، بلی کی ٹانگ یا اس کا کیا بولتے ہیں اس کا کھال، یہ سب لا کر کرتے ہیں، کسی جانور کی ہڈیوں سے کرتے ہیں، کسی کو کیا بولتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں الویرا کا جھاڑ لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں۔ بہتر ہے اگر کسی کے گھر میں بری نظر ہے، سمجھتے ہیں آپ بری نظر لگ گئی ہمارے گھر کو، تو سورۃ ناس اور سورۃ فلق کا صبح شام کو اس کا زیادہ ورد کرو، زیادہ پڑھو۔ اللہ چاہے تو پانی کے اوپر بھی دم کرو اور آگ کو پیتے بھی رہو۔ اللہ چاہے تو اگر بری نظر سے جو بھی آثار تمہارے اندر آئے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر آئے ہیں، اللہ چاہے تو ختم کرتا، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، اور سورہ فلق اور سورۃ الناس زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ شاید اگر بری نظر سے اگر کوئی چیز تمہارے کو ایسی تکلیف دیتی ہے، جوڑوں میں تکلیف ہے، گردنوں میں تکلیف ہے، یا اور چیزوں میں تکلیف ہے، جسم میں کوئی سا بھی حصہ جو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس بھی جانے کو بھی ختم نہیں ہوتا، ڈاکٹر اور حکیم بھی ختم ہو گئے، عامل بھی ختم ہو گئے، لیکن جسم کے درد، جوڑوں میں درد، کیا بولتے ہیں L4 L14 میں درد، کسی کو سیاٹیکا آ گیا، کسی کو وولس ختم ہو گئے، کسی کی نظر چل گئی، کسی کے کیا بولتے ہیں کان میں سنانا ختم ہو گیا، ایسی چیزیں اگر تمہاری زندگی میں ہیں تو تمہیں سمجھو کہ اس کے اندر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی زیادہ ورد کرو، پانی کو دم کرو، ذرا بسم اللہ کر کے پانی۔ یہ سب میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی شرک و بدعت کے رسم و رواج کا کوئی یہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے اندر سورۃ فلق کے اندر یہ چیز، قرآن کے اندر سورۃ الفلق میں یہ چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، من شر حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے بچو جبکہ وہ تم پر حسد کرنے پر آئے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور سورۃ الناس کے اندر من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے خناس سے، شیاطین سے بچو۔ یہ سب چیزیں ہمارے کو سمجھاتے ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگیں گے، ان سب سے ہمیں قرآن کی آیت ہمارے کو شفا بھی ہے، زندگی اور آخرت کا کیا بولتے ہیں زندگی اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے اوپر چلیں گے۔ یہ میرے جیسے مجھے بھی نہ بتاؤ، دنیا کے اندر یہ بات ایسی ہے، عمل کی دنیا اتنی خراب ہو گئی، انسان کے تکلیف کو، انسان کے بزدلی کو، ان کے پیسوں کی طرف بہت لے جاتے انسانوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ کسی کے پاس نہ جاؤ، اگر میرے پاس بھی نہ ہو نو پرابلم ہے، لیکن قرآن اور شریعت کے مطابق چلو، انشاءاللہ ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے۔
تو اس پر صحیح جو معلوم ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو، جس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد سننے کی کوشش کرو۔ اللہ چاہے تو ہماری زندگیوں سے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو جادو جنات کا ہے تو ہمارے سے ختم بھی ہو سکتا ہے، ہمارے کو اتنا صبر نہیں رہتا۔ آج کل انسان اتنا سست اور کاہلی میں آ گیا، کمزوری میں آ گیا، سکون کو تلاش کرتا ہے۔ سر کے درد کو سنبھالنے کی طاقت نہیں، کسی درد کو سنبھالنے کی طاقت نہیں کہ ٹیبلٹ ڈالے منہ کے اندر رکھے تو ختم ہو جانا بیماری۔ تو ہاں، ڈاکٹر ایک طرف ہمارے زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ایک طرف کیا بولتے ہیں، ایک طرف ہمارے عامل لوگ آپ کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ہماری زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ میٹر بولنے کا وجہ کیا ہے اس کے اندر۔ اب ہمیں ڈاکٹر کے اندر جا کر کیا ہے ٹیبلٹ لے کر ڈال لیتے ہیں، ختم ہو جاتا۔ اب میں سمجھانے کا کیا چیز ہے کہ جب ہمارے کو ہم بیمار ہوئے، اگر کسی ہڈی کے اندر بری نظر کی وجہ سے کوئی بیماری آئی یا دوسری چیزوں سے کوئی بیماری آئی، 4 دن پڑے، 5 دن پڑے، اب کیا ہے اس کے اندر کیا بھی رزلٹ نہیں، تو سمجھو کہ تمہارے عقیدے میں رزلٹ نہیں۔ اتنا جلدی کسی کے اندر سے کوئی بیماری یا تلندراگی کیا بولتے ہیں اور دوسری تکالیف پریشان نہیں جاتے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، توکل کے ساتھ انشاءاللہ چلو، آگے چلو، اللہ چاہے تو ختم کرتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بری نظر کے ٹاپک میں بہت سے ویڈیوز بنا کو ہوں، اور بری نظر لگی تو کیا پڑھنا ہے یہ آپ کو لائیو بھی کر کو ہوں، اور اس کے بعد سمجھا کو بھی ہوں۔ قرآن کی آیت کیا پڑھیں، صبح شام کی آیتیں کیا ہے، صبح شام کی دعائیں کیا پڑھیں۔ اگر سمجھنا چاہے تو پیچھے جا کر وہ ویڈیو دیکھو اور پڑھو، انشاءاللہ ہمارے واسطے بھی دعا کرو۔ اللہ آپ کو ہمارے کو سارے امت مسلمہ کو ہر بلا سے، مصیبت سے، آفات سے اللہ صحیح رکھے۔ جسم کی حفاظت کرو، اولاد کی حفاظت کرو، گھر کی، بدن کی، سب کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر بھی بولتا ہوں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ چاہے تو تمہارے گھروں کی دلندراگی ختم ہو جاتی، بری نظر ختم ہو جاتی۔ شان و شوکت چھوڑو، دنیا کو دکھانے کا چھوڑو، محنت کرو، ایک کی جگہ 10 اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اٹھا کو رکھو، اپنے گھر کو خرچ کرو، اپنے جائیداد، ضرورت ہے تو جائیداد لو، غریبوں میں، یتیموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہارے پریشانی کو صدقہ دو، زیادہ سے زیادہ صدقہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے میں آنے والے بہت سے 70 بلاؤں سے اللہ چاہے تو حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی انشاءاللہ زندگی میں پابندی کرو۔ اللہ چاہے تو آپ کو، ہمارے کو اللہ تعالیٰ آخری دم تک سارے امت مسلمہ کو ایمان پر برقرار رکھے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔